مسئلہ نمبر 130 جب ریکارڈ کروایا تھا نا نماز وطر پہ، اس میں میں نے ایک بات کی تھی صحیح بخاری سے. صحیح بخاری میں حضرت معاویہ کے اوپر باب باندھا نا امام بخاری نے، ذکر معاویہ، فضائل معاویہ نہیں، ذکر معاویہ. اس میں نے پوری بحث بھی کی ہے، اس میں بھی، اور ابن حجر اسقلانی کی پوری بحث مسئلہ 116 میں. اس میں حدیث وہ لے کے آئے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک وطر پڑھا کرتے تھے. تو کسی نے ابن عباس کو آ کے شکایت کی کہ امیر المؤمنین معاویہ بن ابی سفیان ایک وطر پڑھتے ہیں، ان کو ذرا دیکھیے. اچھا، حضرت ابن عباس نے آگے سے کیا جواب دیا؟ ان کو چاہیے تھا، وہ کہتے یار تمہارا دماغ خراب ہے، سنت بھی تو عمل کر رہے ہو. اور ابن عباس کی عادت یہی ہوتی تھی، وہ تو اتنے آؤٹ اسپوکن تھے. میں نے بتایا جو لوگ جو مطلب وہ لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں ابو بکر عمر کے اقوال بتاتے ہو، میں تمہیں نبی کی حدیثیں بیان کرتا ہوں، قریب آسمان سے پتھر برس پڑے. بخاری میں آتا ہے ایک شخص نے آگے کہا کہ ابن عباس آج میں نے ایک پاگل بندے کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اس نے 22 دفعہ اللہ اکبر کہا 4 رکعتوں میں. اس نے کہا تجھے تیری ماں گم پائے، یہ ابو القاسم کی سنت ہے، تو اس سنت کا مذاق اڑا رہا ہے. کیونکہ بنو امیہ کے گورنر جو ہے وہ صرف پہلی تکبیر اونچی کہتے تھے، باقی آہستہ آہستہ کہتے تھے. یہ سنت بھی دوبارہ حضرت علی نے جاری کی ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے، ایک لفظ سے چیپٹر ہے. ان لوگوں نے یہ تکبیرات ختم کر دی تھی، جس کو تعلق قادری صاحب ترک رفع دین پہ جو حدیثیں لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ شریک گورنروں نے یہ مطلب، تو وہ ان کو بتایا گیا کہ جی وہ تو ایک وطر پڑھتے ہیں. تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ معاویہ کو چھوڑ دو، وہ فقیہ ہیں اور صحابی ہیں. فقیہ سے مراد سمجھدار ہیں اور صحابی بھی ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی ہے. اب ہونا تو چاہیے تھا ابن عباس ان کو یہ کہتے کہ یار معاویہ نے ایک وطر پڑھ کے کون سا گناہ کیا ہے، یہ تو سنت ہے، یہ کہنا چاہیے تھا نا. ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 22 دفعہ اللہ اکبر کہنا سنت ہے، صحیح بخاری میں، یہاں بھی کہنا چاہیے تھا. فقیہ ہے. یہ اصل میں وہی بات ان کی جو ہم پنجابی میں کہتے ہیں، جب کسی سے آکورڈ کام ہوتا ہوا دیکھتے ہیں نا ہم، اسی کہنے یار چھڑ دو انہوں، آپ سیانا بیانا ہے، انہوں نہیں پتا یہ سیانا بیانا ہے، یہ فقیہ ہیں اور صحابی ہیں، یعنی اس کو نہیں پتا یہ کیا کام کر رہا ہے. یہ اصل میں ابن عباس نے کہا ہے، اور اس سے امام بخاری نے ابن عباس کی صحابیت ثابت کی ہے. اگر اس سے فضیلت ثابت کرنی تھی نا حضرت معاویہ کی، تو اس پہ پھر وہ باب باندھ کے فضائل معاویہ لکھ کے فضیلت ثابت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں کیا معاملہ ہوا. یہ حدیث ادھر ہی ہے بخاری میں، لیکن اسی حدیث کو امام طحاوی بھی لے کے ہیں شرح معانی الاثار کے اندر، اور وہاں پہ بڑے خطرناک الفاظ موجود ہیں امام طحاوی کی. اور امام طحاوی نے اس حدیث کو صحیح بھی کہہ دیا کہ جب ابن عباس کو یہ بات بتائی گئی نا آ کے کہ معاویہ تو ایک وطر پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا اس گدھے سے پوچھو اس نے یہ طریقہ کہاں سے نکالا ہے. یہ الفاظ ہیں ابن عباس کے، اور امام طحاوی نے اس کی توثیق کی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر امام طحاوی پہ بھی رافضیت کا فتویٰ لگائیں، المتوفیٰ 321 ہجری والے سنت کے امام ہیں. ابن عباس پہ بھی لگائیں، انہوں نے الفاظ یہ ضعیف کرنے کی، ثابت کرنے کی کوشش بھی کریں گے. میں پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ ضعیف کریں گے تو طحاوی مر جائے گا، طحاوی نہیں پھر سنی رہندا. جب طحاوی نو بچاؤ گے تو پھر دوسری گل ٹھیک ہوئے گی، اور دوسری بات ہی ٹھیک ہے. یہ ابن عباس کی عادت تھی، وہ اس کو بھی کہتے ہیں نا تیری ماں تجھے روئے، تو کہہ رہا ہے 22 دفعہ اللہ اکبر کہا، وہ تو بخاری میں. یہ طحاوی جو ہیں یہ ساروں کے امام ہیں یا خالی؟ نہیں، اہل سنت کے امام ہیں. اہل حدیث میں مانتے ہیں؟ جی اہل حدیث میں مانتے ہیں. 321 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. حنفی بھی حنفی تو ان کو اس لیے مانتے ہیں کہ امام حنیفہ سے بہت انسپائر تھے، ان کو تو حنفی کہتے ہیں. اچھا، یہ جو شرح معانی الاثار اور یہ باقی کتابیں جو ہیں وہ امام طحاوی کی کتابیں، اس کے اندر انہوں نے اس طرح کی روایتیں اور بھی کئی مطلب نقل کی ہیں.